دوستو، یزید نے جب مکہ کے اوپر حملہ کیا تو یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا سب سے دکھ بھرا اور افسوسناک واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو، مدینے پر حملے کے بعد 63 ہجری میں مسلمانوں میں یزید کے خلاف مزید نفرت بڑھ گئی۔ مدینے کے بعد مکہ مکرمہ میں وہ جگہ تھی جہاں سب سے بڑی مزاحمت موجود تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ انہوں نے یزید کی خلافت کو نہیں مانا اور مکہ میں پناہ لی۔ وہاں کے لوگوں نے ان کی بیعت کر لی اور وہ خلافت کے لیے مضبوط امیدوار بن گئے۔ یزید کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر مکہ مضبوط ہو گیا تو اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، اس لیے اس نے مکہ پر لشکر کشی کا فیصلہ کیا۔ یزید نے مدینے کو روندنے والے کمانڈر مسلم بن عقبہ کو ہی مکہ بھیجنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ راستے میں مر گیا۔ پھر یزید نے ایک اور جنرل جس کا نام حسین بن نمیر کو لشکر کا سربراہ بنا کر مکہ کی طرف روانہ کیا۔ یزید کی فوج مکہ پہنچی اور وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے سخت مقابلہ کیا۔ یزید کی فوج نے مکہ کو گھیر لیا اور شہر پر منجنیق یعنی کہ پتھر پھینکنے والی مشینیں لگا دیں۔ لڑائی کے دوران یزید کی فوج نے پتھروں اور آگ کے گولے پھینکے۔ اس کے نتیجے میں کعبے کا غلاف یعنی کہ کعبے کی چادر جل گئی اور دیواریں بھی ٹوٹ گئیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کی حرمت کو بری طرح پامال کیا گیا۔ یزید کی موت۔ محاصرہ جاری تھا کہ اچانک دمشق سے خبر آتی ہے کہ یزید مر گیا۔ یہ 64 ہجری کا واقعہ ہے۔ یزید کی موت کی خبر سنتے ہی اس کی فوج نے مکہ کا محاصرہ ختم کر دیا اور شام واپس چلی گئی۔ یزید کا دور مسلمانوں کے لیے ظلم و ستم، خون ریزی اور حرمین شریف کی بے حرمتی سے بھرا ہوا تھا۔ مدینے میں واقع ہرا اور مکہ میں کعبے پر حملہ اس کی حکومت کے سب سے بڑے سیاہ کارنامے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال تک مکہ اور حجاز میں مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ خانہ کعبہ کی بھی یزید نے پرواہ نہ کی اور اقتدار کے لیے ہر حد پار کر دی۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ میں اس کا نام ہمیشہ برائی اور ظلم کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ، یزید کا مکہ کے اوپر حملہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔